حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا تعارف۔ ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام 9ویں امام اور 11ویں معصوم ہیں۔ ولادت۔ علماء کا بیان ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام بتاریخ 10 رجب المرجب 195 ہجری یوم جمعہ بے مقام مدینہ منورہ متولد ہوئے۔ روایت کے مطابق حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت سے قبل واقفی مذہب کے بعض افراد امام رضا علیہ السلام کے ہاں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی امامت میں شک و تردید کرنے لگے۔ یہی سبب ہے کہ جس وقت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو امام رضا علیہ السلام نے انہیں شیعوں کے لیے بابرکت مولود قرار دیا۔ شجرہ۔ نسب کے اعتبار سے آپ کے والد امام علی رضا علیہ السلام شیعوں کے 8ویں امام ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سبیکہ نوبیہ ہے۔ ان کے دوسرے نام درہ، خیزران، ریحانہ اور سکینہ بھی ذکر ہوئے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے ان کے لیے خیزران نام انتخاب کیا تھا اور ان کی کنیت ام الحسن تھی۔ کافی کی روایت کے مطابق آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے جناب ابراہیم کی والدہ حضرت ماریہ قبطیہ کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس لحاظ سے آپ فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے خاندان سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں انہیں ایسی پاکیزہ دہن والی کنیز شمار کیا گیا ہے کہ جن کے رحم کو اللہ نے ایک امام کی ولادت کے لیے انتخاب کیا ہے۔ نام، کنیت اور القاب۔ آپ کا اسم گرامی لوح محفوظ کے مطابق آپ کے بابا حضرت امام رضا علیہ السلام نے محمد رکھا۔ آپ کی کنیت ابو جعفر اور ابو علی ہے اور آپ کے القاب کانے، مختار، متوکل، ذکی، رضی، مرتضی، منتجب اور ابن الرضا ہیں، جبکہ آپ کے مشہور ترین لقب جواد اور تقی ہیں۔ اسی لیے چاہنے والے آپ کو امام محمد تقی یا امام جواد کہہ کر بلاتے ہیں۔ بادشاہان وقت۔ آپ کے دورہ امامت میں جو جابر حاکم حکومت پر قابض رہے وہ یہ ہیں: امین عباسی، مأمون عباسی اور معتصم عباسی۔ مدت امامت 195 ہجری میں ولادت اور 220 ہجری میں شہادت کے لحاظ سے آپ کی عمر مبارک کل 25 سال بنتی ہے، اور 203 ہجری میں امام رضا علیہ السلام کی شہادت اور 220 ہجری میں آپ کی شہادت کے لحاظ سے آپ کی امامت کا دورانیہ 17 سال بنتا ہے۔ آپ وہ پہلے امام ہیں کہ جنہوں نے کم سنی یعنی تقریباً 8 سال کی عمر میں عہدہ امامت سنبھالا۔ ازواج اور اولاد۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی پہلی شادی حاکم وقت مأمون عباسی کی بیٹی ام فضل سے ہوئی۔ تاریخی منابع کے مطابق یہ شادی مأمون کی درخواست پر ہوئی۔ مأمون نے اپنے سیاسی مقصد کے حصول کے لیے یہ شادی کرائی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے ذریعے امام اور شیعوں سے ان کے رابطے پر نظر رکھے یا خود کو علویوں کا چاہنے والا پیش کرے تاکہ وہ اس کے خلاف قیام نہ کریں۔ دوسری زوجہ جناب سمانہ خاتون ہیں جو کہ حضرت عمار یاسر کی نسل سے تھیں، اور امام علیہ السلام کی تمام اولاد اسی زوجہ سے ہوئی۔ آپ کی اولاد کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ آپ کی 4 اولادیں تھیں جن کے اسماء یہ ہیں: حضرت امام علی نقی علیہ السلام، جناب موسیٰ مبرکہ، جناب فاطمہ اور جناب امامہ۔ بعض راویوں کے مطابق آپ کے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں یا 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ فضائل۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام دنیا کے تمام فضائل کے حامل تھے۔ دنیا کے تمام لوگ اپنے مختلف ادیان ہونے کے باوجود آپ کی غیر معمولی صلاحیتوں سے حیرت زدہ تھے۔ تمام زمانوں اور آبادیوں میں آپ کی ہیبت اور آپ کی نفیس و عمدہ صفات کے سلسلے میں گفتگو ہونے لگی۔ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی و فیاض تھے، اکثر لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے اور آپ کا فقراء کے ساتھ نیکی کرنا مشہور تھا، اور آپ کو آپ کے بہت زیادہ کرم اور سخاوت کی وجہ سے جواد کے لقب سے نوازا گیا۔ ہدایات و ارشادات۔ علماء نے آپ کے فرامین کی تعداد کئی ہزار بتائی ہے، جن میں سے چند یہاں پر نقل کیے جاتے ہیں۔ ہر نعمت خداوندی میں مخلوق کا حصہ ہے۔ جب کسی کو عظیم نعمتیں دیتا ہے تو لوگوں کی حاجتیں بھی کثیر ہو جاتی ہیں۔ اس موقع پر اگر صاحب نعمت عہدہ برآں ہو سکا تو خیر، ورنہ نعمت کا زوال لازمی ہو جاتا ہے۔ جو خدا کے بھروسے پر لوگوں سے بے نیاز ہو جائے گا، لوگ اس کے محتاج ہوں گے۔ انسان کی تمام خوبیوں کا مرکز زبان ہے۔ جو زندہ رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ برداشت کرنے کے لیے اپنے دل کو صبر آزما بنا لے۔
جو جلد بازی سے پرہیز کرے گا، لوگوں سے مشورہ لے گا اور اللہ پر بھروسہ کرے گا، وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ علمی فیوز: امام محمد تقی علیہ السلام بچپن میں ہی اپنے زمانے کے تمام علماء میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ بڑے بڑے علماء آپ کے مناظروں، فلسفی، کلامی اور فقہی بحثوں سے متاثر ہو کر آپ کی عظمت کا لوہا مانتے تھے۔ آپ نے ایسے علوم و معارف کے دریا بہائے جس سے تمام عقلیں مبہوت ہو کر رہ گئیں۔ فقہا اور علماء آپ سے بہت ہی مشکل اور پیچیدہ مسائل پوچھتے تھے، جن کا آپ ایک تجربہ کار فقیہ کے معنی جواب دیتے تھے۔ راویوں کا کہنا ہے کہ آپ سے 3000 مختلف قسم کے مسائل پوچھے گئے، جن کے جوابات آپ نے بیان فرمائے ہیں۔ شہادت: بعض منابع میں آیا ہے کہ معتصم نے اپنے ایک وزیر کے منشی کے توسط سے زہر دلوا کر آپ کو شہید کر دیا، جبکہ بعض روایتوں کے مطابق آپ کو ام الفضل بنت مأمون نے زہر دیا تھا۔ زیادہ تر منابع میں آپ کی شہادت کا دن آخر ذی القعدہ 220 ہجری ذکر ہوا ہے۔ آپ کے جسد نورانی کو مقبرہ قریش کاظمین میں آپ کے جد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 25 برس نقل ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے آپ شہادت کے وقت جوان ترین شیعہ امام تھے۔